برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق و باطل کے درمیان مار کا آرائی قیامت تک چلتی رہے گی۔ ہر زمانے کی لڑائی نئے انداز میں اور نئے طریقے سے لڑی جاتی ہے۔ موجودہ زمانے میں اسلام اور دشمنان اسلام کے درمیان معیشت اور معاشرت کی لڑائی ہے۔ آج طاقتور اور دنیا کا سپر پاور اور فاتح عالم وہی ہوگا جس کی معیشت مضبوط اور اقتصادی میدان وسیع تر ہو، جس کی تجارت اور بزنس کا بول بالا ہو، جس کا مال دنیا کی ہر مارکیٹ پر اپنا قبضہ جمائے ہوئے ہو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے صاف ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولهم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے۔ ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز راہ راست نہیں دکھاتے۔ ہر دور میں یہودیوں اور عیسائیوں نے اہل اسلام کی جڑیں کاٹنے کا کام کیا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو ان سے بچایا۔ مگر یہ بھی سچائی ہے کہ مدد اور نصرت بھی اسی وقت نازل ہوتی ہے جب مومن اور مسلمان بذات خود کوشش اور سعی کرے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ دوستو، ہالینڈ اور نیدرلینڈ کی حکومتیں اور اس سے پہلے ڈنمارک اور امریکہ نے نہ صرف اسلام دشمنی کا اظہار کیا تھا بلکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کی تھی، اور اب وہی دوبارہ دہرایا جا رہا ہے۔ افسوس، آج اسلامی حکومتوں میں کوئی مرد مجاہد ان گستاخیوں کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے آگے نہیں آ رہا ہے۔ ایسے میں ہر مسلمان کا دینی، ملی اور اسلامی فریضہ ہے کہ وہ دشمنان اسلام کی مصنوعات اور پروڈکٹوں کا ہمیشہ کے لیے بائیکاٹ کریں۔ ہم ان کے سامان کے ذریعے اپنے منہ کے ذائقے بڑھانے، کپڑوں کی چمک دھمک اور گھروں کو سجانے کے بجائے اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کریں۔ غیرت ایمانی اور محبت رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ثبوت دیتے ہوئے ہالینڈ، نیدرلینڈ، امریکہ اور اسرائیل کے تمام پروجیکٹوں کا بائیکاٹ کریں۔ یاد رکھیے، اگرچہ ہالینڈ کے گستاخ رسول گریٹ ویلڈرز نے گستاخانہ کارٹونوں کی نمائش یہ کہہ کر منسوخ کر دی کہ میں نہیں چاہتا کہ ہالینڈ کی عوام کو مسلمان دہشت گردی کے ذریعے تکلیف پہنچائیں، اس لیے عوام کا خیال کرتے ہوئے یہ مقابلہ ملتوی کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک ڈھونگ ہے اور دھوکہ ہے۔ جس شخص کا ذہن مسلمانوں کو زبردستی دہشت گرد کہلوائے اور اسے کسی مذہب اور ملت کی دل آزاری کا خیال نہ ہو، بھلا ایسا شخص کہاں اپنی فطرت سے باز آ سکتا ہے؟ یہ گستاخ وہی ہے جس نے اپنی جان کے خوف سے پہلے بھی گستاخیوں سے باز آنے کی بات کہی تھی، اور اب دوبارہ بڑے پیمانے پر شان رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں گستاخیوں پر آمادہ ہے۔ یہ شخص صرف اور صرف مسلمانوں کے دباؤ اور بائیکاٹ کی بدولت گرتی معیشت سے بچنے اور اپنی جان بچانے کے لیے گستاخانہ کارٹونوں کو منسوخ کرنے کا اعلان کر رہا ہے۔ نیز یہ ملعون کارٹونوں کو ضائع نہیں کر رہا ہے بلکہ شو کرنے اور نمائش میں رکھنے سے فی الحال باز آیا ہے۔ کیا کہا جا سکتا ہے کہ دوبارہ اس قسم کی گستاخیاں نہیں ہوں گی؟ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے کہ ان گستاخ ملعونوں کے بنائے ہوئے سامان کو چاہے کتنی ہی ضرورت ہو ہم ہرگز استعمال نہ کریں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور عشق کا ثبوت دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ گستاخی کی بنائی ہوئی چیزیں ہم استعمال کرتے رہیں اور انہیں معاشی طور پر مضبوط بناتے رہیں، جس سے وہ ہمارے دیے ہوئے پیسوں سے ہی گستاخانہ خاکے تیار کریں اور ناموس رسالت کے لیے دل آزاری کا سبب بنیں، اور انہیں دنیا بھر میں آرٹ اور آزادی اظہار کے نام سے پھیلاتے رہیں، جس کی بدولت ہم آخرت کا گھاٹا کر بیٹھیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آگے میدان حشر میں ہم شرمندہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری غیرت، حمیت اور محبت اور الفت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اضافہ فرمائے، اسلام کا بول بالا فرمائے اور ان گستاخوں کا منہ کالا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے اسباب پیدا فرمائے جس سے اسلام اور اہل اسلام کا بول بالا ہو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں کیا چیز ہے
لوح قلم تیرے ہیں۔